السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں حضرت ہود علیہ السلام کی پیغمبری اور ان کے قوم کے بارے میں جانا، آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن شاداد کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ ناظرین، شاداد کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ شاداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عاد ارم عاد بن اوس سام بن نو کی اولاد میں سے تھے۔ قوم عاد کے دو بادشاہ تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شاداد تھا۔ یہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ شدید بڑا بھائی تھا اور شاداد چھوٹا بھائی تھا۔ شدید نہایت ہی انصاف پرست والا آدمی تھا، اس کا انصاف دور دور تک مشہور تھا، اور شاداد اپنے وقت کا نہایت طاقتور اور مالدار اور مغرور بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت نہایت ہی وسیع اور لشکر بے شمار تھے۔ وہ دنیا میں اپنی طاقت کے غرور میں ہمیشہ ڈوبا رہتا تھا۔ ہے تو دونوں ہی بھائی بہت ہی جال و جلال والے، لیکن ان میں سے شدید جو تھا نہایت ہی انصاف پرست تھا۔ شدید کے بعد شاداد تخت نشین ہوا۔ یہ بہت وسیع علاقے پر قابض ہوئے اور انہوں نے بہت سے لشکر اور خزانے جمع کر لیے۔ شاداد نے اپنی سلطنت کو بہت زیادہ عروج تک پہنچایا۔ اس دور میں کسی کی بادشاہ کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے، اور اسی غرور اور تکبر میں آ کر اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شاداد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا۔ لوگ اسے کہتے تھے کہ تم اللہ کے آگے جھکو گے نہیں تو اس کی جنت کیسے پاؤ گے؟ تو وہ آگے سے بولتا تھا کہ یہ جنت کیسی ہوتی ہے۔ نصیحت کرنے والوں نے اسے جنت کی بہت سی صفات بتائی۔ پھر وہ آگے لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے ایسی جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود بھی بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا اس نے اپنے معتبر میں سے 100 افراد کو بلایا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور تعمیر کے سلسلے میں ان کو اپنی پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد اس نے تمام ماہرین کو اعلان کیا کہ وہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں۔ پھر اس نے جنت کو 10 کوس چھوڑا اور 10 کوس لمبا بنانے کا حکم دیا، اور اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچ گئی۔ پھر اس نے ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان کی بلندی 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ پورے شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس میں 4000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستون والا تھا۔ ہر ستون پر جوہرات لگائے گئے تھے۔ ہر محل سے چھوٹی چھوٹی نہریں بنائی گئیں۔ اس میں اوس اور فوارے بھی بنائے گئے۔ ان نہروں پر فرشی دیواریں یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجائی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں اور پتے زمرد کے، ان کے پھل موتی یاقوت سے بنائے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک زعفران، امر گلاب سے بھی معطر کیا گیا۔ یاقوت اور جواہرات کے پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنائے گئے، جن پر باری باری آ کر پہرےدار بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہوگی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں زرد روزی کے قالین بچھا دیے جائیں۔ چنانچہ جو کچھ بھی وہ کہتا رہا اور وہ اس پر عمل کرتے رہے۔ اس نے نہروں میں کسی میں میٹھا پانی، کسی میں شراب اور کسی میں دودھ، کسی میں شہد اور کسی میں شربت جاری کر دیا۔ جب یہ شہر مکمل طور پر تیار ہو گیا تو اس نے تمام امراء ارکان اور دولت مند ارکان کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں، اور شاداد خود بھی اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ اس شہر میں روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام ہنر والے اس کے استقبال کے لیے باہر آ گئے، اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز سے جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے اپنے گھوڑے کی رکاب سے پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا،
اس نے وہاں پر پہلے سے ہی ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ وہ بولا مجھے اس چیز کا حکم نہیں۔ شداد نے کہا کہ مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں گھوڑے سے اتر آؤں۔ وہ بولا اس کی بھی اجازت نہیں۔ ناظرین کہتے ہیں کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا پاؤں چوکھٹ پر ہی تھا کہ اس کی روح قبض کر لی گئی۔ روایات میں بتایا جاتا ہے کہ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری تو تمام شہر اپنی تمام خوبصورتی کے ساتھ ایسا زمین میں دب گیا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ یعنی شداد سمیت سب کچھ نیست و نابود ہو گیا۔ یہ تھا شداد کے خدائی دعوے اور اس کی سرکشی کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک اور سبسکرائب کیجیے اور مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔